آج ذکر پاک ایک ایسی ہستی کا ہے ناظرین، ایک ایسی ممتاز ہستی کا کہ پھر وہی بات کہ اللہ کرے کہ یہ ذکر بس ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ناظرین بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے کہ وہ جسے چاہے منتخب کر لے، جسے چاہے اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا دے، اور جسے چاہے حب اہل بیت عطا فرما دے، اور جس سے چاہے اسے اہل بیت کا خادم بنا دے۔ آج جس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے وہ اور ان کی اولاد ناظرین رہتی دنیا تک خدمت کا، ادب کا، قربانی کا اور وفا کا استعارہ بن گئی، جنہیں دنیا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، وفا اور تعظیم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماتھے کا جھومر بنی، ایثار جن پر فخر کرے اور قربانی جن پر نازاں ہو، اور ایثار بھی ایسا کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم کا یہ عالم کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ بن کر حجرہ اہل بیت میں تو آئیں، مگر اپنے آپ کو گھر کی مالکہ سمجھنے کی بجائے زندگی بھر آپ نے اپنے آپ کو اہل بیت کی خادمہ بنا کر رکھا، اور قربانی بھی ایسی ناظرین کہ اپنے عباس علمدار کی، اپنے اون کی، اپنے جعفر کی، اپنے عثمان بن علی علیہ السلام کی فکر نہ تھی، بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہی ہر وقت ان کو کھائے رہتی تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ یعنی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اپنے چاروں بیٹوں کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے قربان کر دیا۔ اور جب آپ سلام اللہ علیہ کو یہ خبر گئی تو آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد نہیں فرمایا، یعنی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کس عالم میں ہیں، یا بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ یعنی پھر جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے تو آپ فرمانے لگیں کہ کاش میرا سب کچھ لٹ جاتا، میرا سب کچھ لٹ جاتا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بچ جاتے۔ سیدہ ام البنین اپنے چاروں صاحبزادوں سے بڑھ کر ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت فرماتی، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام ہمیشہ غمزدہ رہتی۔ میں ناظرین اس جملے پہ غور کر رہا تھا جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ علم الانساب کے آپ ظاہر اس زمانے میں ممتاز ماہر تھے۔ آپ سے جب یہ فرمایا کہ شادی ایک ایسے گھرانے میں کرنی ہے کہ جو انتہائی بہادر ہو، شجاع ہو، دلیر ہو، اس جملے کا مطلب، اس کے مفاہیم یوں سمجھ لیجئے، اگر واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا میں مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ناظرین اور خانوادہ مولا کائنات کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے جس انداز سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ جو خواہش مولا کائنات تھی وہ کربلا کے میدان کے اندر ناظرین ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ پاک اور اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں ناظرین جنہیں دنیا ظاہر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہتی ہے۔ آپ کا شمار جلیل القدر خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ جرت و شجاعت، شرافت و نجابت اور عصمت و حیا کا مکمل طور پہ پیکر تھیں۔ ان صفات اور خوبیوں کی بدولت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ سلام اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ آپ سلام اللہ علیہ ناظرین انتہائی محبت کرنے والی اور تکریم کرنے والی تھیں کہ اس وقت آپ نے اپنا سب کچھ بھلا دیا، صرف خدمت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لگا دیا۔ آج بنیادی طور پر بس اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔